السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس وقت سعودی عرب میں 500 ارب ڈالر کی لاگت سے ایک نئے شہر نیوم کی تعمیر پر کام ہو رہا ہے۔ یہ شہر ایسا ہوگا جو دنیا میں کبھی تعمیر نہیں ہوا ہوگا۔ اس شہر میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جنہیں جان کر ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے، لیکن مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا معلوماتی سفر۔ ناظرین محترم، نیوم ایک ایسا شہر ہوگا جہاں روبوٹس کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہوگی، جبکہ ہولوگرام ٹیچرز جینیاتی طور پر تدوین شدہ طالب علموں کو تعلیم دیں گے۔ اور یہ باتیں ہم اپنے پاس سے نہیں بتا رہے، بلکہ امریکہ کے ایک نشریاتی ادارے نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں حیران کر دینے والی معلومات ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ کسی سائنس فکشن سے کم نہیں ہے، اور یقین کرنا مشکل ہے کہ حقیقی زندگی میں ایسا ہونا ممکن ہوگا۔ فی الحال تو یہ صرف تجاویز ہیں جن پر عمل ہوتا ہے یا نہیں کچھ کہنا مشکل ہے، مگر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دولت کے ساتھ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی اس شہر کی تعمیر میں خاص مقام رکھتی ہے، چونکہ یہ شہر جس ساحل پر واقع ہے اس کے ارد گرد صحرا ہے، اس لیے وہاں کے موسم کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا تاکہ وہاں بارش کے برسنے کو یقینی بنایا جائے۔ مستقبل کے اس شہر میں کیمرے، ڈرونز اور چہرے کی شناخت کرنے والی ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہوگا تاکہ شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس شہر میں جینیاتی تدوین کے منصوبے پر بھی کام ہوگا اور جاپان کے سافٹ بینک کی مدد سے زندگی سے موت تک کے ایک نئے طرز زندگی کو تشکیل دیا جائے گا، جس کے لیے جینز میں تبدیلی لا کر انسانی مضبوطی اور ذہانت کو بڑھایا جائے گا۔ روبوٹس ملازمین یہاں پر گھر کا ہر کام کریں گے۔ روبوٹس کے درمیان کیج فائٹس بھی لوگوں کی تفریح کے لیے ہوں گی، جبکہ ڈائناسور سے بھرے ایک امیوزمنٹ پارک کو بھی تعمیر کیا جائے گا۔ شہزادہ فہد بن سلمان نے اس شہر کی تعمیر کے حوالے سے ہونے والے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ میں کوئی سڑک نہیں چاہتا، ہم 2030 تک اڑنے والی گاڑیاں چاہتے ہیں۔ ایک اور دستاویز میں لکھا ہے کہ ڈرائیونگ صرف تفریح کے لیے ہوگی، ٹرانسپورٹیشن کے لیے نہیں۔ ایک اور بات، اس کی تفصیلات تو واضح نہیں ہیں، لیکن اس شہر کے لیے ایک مصنوعی چاند کی تجویز موجود ہے جو کہ ممکنہ طور پر ڈرونز کے ساتھ یا خلا سے لائیو اسٹریمنگ امیجز کی مدد سے تیار ہوگا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اکتوبر 2017 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بحیرہ احمر کے ساحلی علاقے میں 500 ارب ڈالر کی لاگت سے بننے والے اس نیوم شہر کا اعلان کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ شہر موجودہ حکومتی فریم ورک سے آزاد ہوگا اور یہ ایک خود مختار حیثیت میں کام کرے گا، اور اس کے لیے حکومت 500 ارب ڈالر دے گی۔ یہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کا حصہ ہے، اور سعودی ولی عہد کے مطابق اس منصوبے کے تحت بحیرہ احمر میں اتنا بڑا پل بھی تعمیر کیا جائے گا جو کہ اس نئے شہر کو مصر، اردن اور افریقہ کے باقی حصوں سے ملا دے گا، اور اس طرح دنیا میں پہلی بار 3 ممالک کا پہلا خصوصی زون قائم ہوگا۔ یہ نیا شہر دبئی کی طرح فری زون ہوگا جہاں سرمایہ کاروں کو نہ صرف ٹیرف سے چھوٹ ملے گی بلکہ اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہوں گے، اور یہ سعودی حکومت سے الگ ہو کر خود مختار کام کرے گا۔ ناظرین محترم، ایک ایسا شہر جو ابھی دنیا میں کسی بھی ملک نے نہیں بنایا لیکن سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہوتے ہوئے بنا رہا ہے، یہ بات تو خوشی کی ہونی چاہیے، لیکن امت مسلمہ اس سے خوش نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس شہر کا طرز زندگی ہے جو سعودی عرب کے موجودہ کلچر سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سے ایسے کام کیے جائیں گے جن سے دین اسلام منع کرتا ہے، جس میں فحاشی کے اڈے سر فہرست ہیں، کسینو موجود ہیں جنہیں جوئے کے اڈے بھی کہا جاتا ہے، عورتوں اور مردوں کا لباس مغرب کی طرز کا ہوگا، زنا پر روک تھام نہیں ہوگی کیونکہ زنا صرف زبردستی کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک چاہے کوئی جو مرضی کہے، عشق کا نام دے یا کوئی اور چیز، وہ زنا ہی ہوتا ہے۔ اور اب تو باقاعدہ طور پر 7 اکتوبر 2019 کو قانون پاس کیا گیا ہے
کہ غیر شادی شدہ جوڑے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، یعنی کہ پیسہ آنا چاہیے، اس سے کتنی ہی بے حیائی کیوں نہ ہو۔ جہاں پوری مسلم دنیا پریشانی اور مالی حالت سے سہمی ہوئی ہے، وہاں مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے گناہوں کے اڈے بسانے کا سوچا جا رہا ہے۔ آج عربوں کی یہ حرکتیں دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا تو لوگ بچ بچا کر بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لیں گے۔ تو ام شریک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کم ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو اناج اگانے کا حکم دے گا، اور اس روز چرنے والے تمام جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کھوکھیں بری ہوئی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچے گا سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے، کیونکہ فرشتے ننگی تلواریں لیے اسے وہاں داخل ہونے سے روکیں گے۔ پھر وہ ایک سرخ پہاڑی کے قریب ٹھہرے گا جو کھاری زمین کے قریب ہے۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ کے منافق مرد اور عورتیں اس کے پاس چلے جائیں گے۔ مدینہ منورہ میل کچیل کو ایسے نکال کر پھینک دے گا جیسے لوہے کے زنگ کو بٹی جلا کر نکال دیتی ہے۔ اس دن کا نام یوم الخلاص ہوگا۔ ام شریک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس روز عرب جو بہادری اور شوق شہادت میں ضرب المثل ہیں، وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب کے مومنین۔ غور کیجئے گا، عرب نہیں بلکہ عرب کے مومنین اس روز بہت کم ہوں گے، اور ان میں سے بھی اکثر لوگ بیت المقدس میں ایک امام کے ماتحت ہوں گے۔ اور اگر اس حدیث مبارکہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دور بہت قریب ہے، کیونکہ جو آج کے عربوں کی حالت ہے اور جو آج کے عرب کر رہے ہیں وہ بہت ہی شرمناک ہے، اور یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں، کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ ان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ صحابہ کی شان میں گستاخیاں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے ایسی ویڈیو سے، اور ان لوگوں نے تو کئی صحابہ کے گھروں اور قبروں کو شہید کروا کر وہاں غسل خانے بنا دیے ہیں۔ اتنی گستاخیاں، بے حرمتیاں اور ایسے بہت سے کام ہیں کہ جنہیں بیان کرتے وقت بھی شرم آتی ہے۔ آج عرب تعداد میں بہت ہیں، لیکن مومنین عرب بہت کم ہیں، اور نیوم شہر ان کے گناہ مزید بڑھانے میں مدد کرے گا، اور ایسی باتیں ہمارے لیے عبرت پکڑنے کا ذریعہ ہے تاکہ نیک کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ دجال سے اپنی پناہ میں رکھے، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔